अस्सलाम वालेकुम, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। एक सर्वे के मुताबिक 2018 से लेकर 2023 तक फेसबुक और दीगर ऐप से ये पता लगाया गया है कि 2,23,000 से ज़ायद ख़वातीन लड़कों के चंगल में फंस के उनकी हवस का निशाना बनी है और कई लड़कियों ने तो खुदकुशी कर ली और कई ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। आया जानते हैं इससे हम आवाम के बारे में उनकी क्या राय है कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात हैं और क्यों इस तरह होता है। अच्छा, 2018 की आप बात कर रहे हैं, जब से फेसबुक आई है तब से इस तरह के केसेस तो होते होंगे। तो लड़कियां जो है मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। 100 में से कोई एक लड़का, बल्कि एक भी नहीं होता होगा जो फेसबुक पे ठीक होता होगा, जो कहता होगा भाई कि दोस्ती कर ली। मतलब लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि एक फेसबुक पे तुम जानती नहीं हो किसी को ना, तो आप किस तरह से किसी से दिन रात बातें कर सकती हो। और मतलब जो भी है, फिर एंड पे आकर क्या होता है, वो लड़का जो है ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है। एंड क्योंकि फेसबुक है, सोशल मीडिया, जितनी भी आप ऐप्स चलें, उनका एंड यही होता है। क्योंकि कोई हम मतलब कह ही नहीं सकते, कोई एक केस होता होगा जिस पे एंड पे आके शादी हो जाती होगी, वरना एंड पे आके क्या होता है, लड़कियां जो है खुदकुशी कर लेती हैं। क्योंकि फिर वो घर वालों को भी नहीं बताती हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उनको होता है कि अब हमने काम तो कर लिया है। फिर घर वालों से मतलब इज़्ज़त का मामला आ जाता है, ना वो कहीं साइबर क्राइम में जा सकती हैं, ना ऐसे करती हैं। तो अगर इस तरह का कोई काम हो भी गया है तो फिर उनको उससे काम लेना चाहिए होट से, और फिर इस तरह के जो लोग होते हैं उनको फिर साइबर क्राइम में जाके उनकी कंप्लेन करनी चाहिए। अब गलती तो हो गई है। लेकिन हम देखें कि बात ये सवालिया निशान ये है कि इतने वाक़यात देखने के बाद भी लड़कियां या लड़के वो होश क्यों नहीं करते। देखिए, लड़कों को भी ये एहसास करना चाहिए कि उनकी भी बहनें हैं, बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं, तो वो इस तरह का अमल करने से पहले डर नहीं आता उनके दिल में अल्लाह का। या तो लड़कियों को ये नहीं सोच आती कि उनके भाई हैं, बाप है, उनकी अपनी एक इज़्ज़त है, तो लड़कियों को तो ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी इज़्ज़त की जो हिफाजत है वो खुद करे। तो बिल्कुल आपने लड़कों की बात की है, तो उनका कोई कुछ कह ही नहीं सकता है ना। उनके घर में माँ बहन सब होता है, लेकिन जब दूसरों की माँ बहन बेटी को वो अपना कभी समझते ही नहीं है। अगर समझते हों तो इस तरह की बातें कभी की ही ना जाए। और दूसरी तरफ आपने लड़कियों की बात की, तो मतलब पता नहीं कि लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे 2 मिनट प्यार से बात कर रहा है और मतलब आपको कह रहा है कि भाई हम ही हैं जो हैं, तो लड़कियों को मतलब गिर ही नहीं जाना चाहिए कि भाई अब यही है, इसने मुझे एक प्यार से बुला लिया तो इसका मतलब है कि ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो 1-2 माह की बातें होती हैं, उसके बाद फिर जो लड़कों ने अपना काम करना होता है वो करते हैं, और लड़कियों को फिर इस तरह से निशाना बना देते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर तासुर लड़कियों में ये पाया जाता है, लड़कियां ये कहती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, वो अलग है। लेकिन जब वो कर देता है इस तरह के वाक़यात, फिर उन लड़कियों को समझ आता है कि मेरे वाला भी वैसा ही घटिया शख्स निकला जैसा कि आम तौर पे देखने को मिलता है। हालांकि ये बात हद तक सही है कि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें नहीं होती। क्योंकि इस तरह के केसेस में लड़कियां यही कहती हैं, जी 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए मेरे वाला अलग है। तो जब फिर उनके वाला भी वही हरकतें कर देता है तो फिर उनको समझ आती है कि मेरे वाला अलग नहीं है। घर में अम्मा अब्बा जो बातें कहते हैं कि मतलब एक अनजान शख्स से आपको उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, तो वो फिर अम्मा अब्बा की बातें जो है वो तब याद आती हैं कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। क्योंकि घर वालों के अलावा कोई भी नहीं होता, भाई अपना ही होता है। दूसरों के भाई भाई नहीं होते हैं, भाई सिर्फ अपना ही होता है। तो अपनी हिफाजत खुद करनी है। क्योंकि लड़कों का क्या है, 4 दिन बातें करेंगे, उसके बाद बस खत्म, उनको कोई और लड़की मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर लड़की की ज़िंदगी तो तबाह हो गई ना, तो फिर हमें खुद ही अपनी इज़्ज़त की हिफाजत जो है वो खुद ही करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान में 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन हैं, वो फेसबुक पे या दीगर ये जो ऐप्स हैं इससे वो एक अफेयर्स में आ जाती हैं, और इस तरह 2 लाख से ज़ायद ख़वातीन जो है वो मर्द की हवस का निशाना बनी है। तो क्या वजूहत है, क्यों हमारी ख़वातीन को समझ नहीं आता कि वक्त बहुत ख़राब जा रहा है। ये उनको सोचना चाहिए एज के मुताबिक। अब वो मोबाइल यूज़ करती हैं तो उनको ये सोचना चाहिए, वो मोबाइल यूज़ करती हैं कि उसका पॉजिटिव यूज़ करना है कि नेगेटिव करना है। कि वालिदैन ने उन पर यकीन किया, उनको मोबाइल लेकर दिए हैं तो स्टडी में यूज़ करें उसको, तो वो उसका गलत यूज़ करती है, इसी वजह से ये सारा मसला हो रहा है। लेकिन कहीं एक मर्द का भी किरदार होता है कि हमें भी किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए या नहीं। वो तो इस्लाम भी यही कहता है कि दूसरों की बेटी को अपनी बेटी मानो, दूसरी बहन को अपनी बहन मानो। जब दूसरों की बेटियां माँ महफूज रहेंगे तो हमारी भी महफूज रहेंगी। तो इसलिए हमें भी ये सोचना चाहिए। मतलब ये क्या पैगाम देना चाहोगे आप ऐसी ख़वातीन या ऐसी औरतों को जो इन बातों को समझती नहीं है। बस उनको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब उनको मालूम होता है, लेकिन जब उनके पास टाइम नहीं रहता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एहतियात करें बस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में 2018 से लेकर 2023 तक एक सर्वे किया गया है
جس کے مطابق 2 لاکھ سے زائد خواتین جو ہے وہ فیس بک اور دیگر ایپ سے لوگوں کے جنگل میں پھنس کے اور ان کی حوث کا نشانہ بنتی ہے، تو ہماری خواتین، ہماری بہنیں جو ہیں ان کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتا کہ وقت خراب چل رہا ہے، اپنی حفاظت خود کریں؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں. ایسے جو فیک لوگ ہیں ان سے اوائڈ کریں. ہم نا ایک لیڈیز کا یہ پرابلم ہے، وہ بڑی جلدی نا لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے وہ جس سے بات کر رہی ہیں وہ ان کے ساتھ ریئل ہے، تبھی یہ ریلیشن شپ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر ملنے کا کہتے ہیں، وہ ملتی ہیں تو وہ پھر ایسے آپ کے سامنے جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے وہ خراب ہوتا ہے. یہی ساری وجوہات ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اس کو اوائڈ کریں، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو بچے ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھیں کہ کیا آیا کہ وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں. تو یہ ان کو بھی چاہیے نا کہ تھوڑا خیال کریں. مطلب کہ آپ کے نظریے کے مطابق ماں باپ کا زیادہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور اکثر خواتین کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ میرے والا ایسا نہیں ہے، اور جب کہ ان کے ساتھ یہ سچویشن گزر جاتی ہے تب ان کو سمجھ آتا ہے کہ میرے والا بھی ایسا ہی تھا. جی یہی تو پرابلم ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں میرے والا، ہم اس کا بایو ڈیٹا نہیں جانتے، ہم اس کا پریویس بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، ہم اس کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. ہمیں وہ ایک بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم یہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں نا، ہم تھوڑا سا کوشش کریں، ہم کسی کو پہنچ سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے اللہ نے آپ کو عقل بوجھ سب کچھ دی ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگلے کو کتنا سمجھ رہے ہیں. اگر وہ آپ پہ اتنا وہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ اتنا لوئل ہوں تو وہ نکاح کیوں نہیں کرتا؟ وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں کیوں رہتا ہے؟ اور اتنے لوگ 7-7 8-8 سال لوگ اتنے اس ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہے، اور اس کی کہیں اور ہوگی، بس دیٹس اٹ، فائنل یہی ہو جاتا ہے. کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عوام کو جاگ جانا چاہیے، آنکھیں کھولیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر خود ہم نے سدھارنا ہے، کسی نے نہیں سدھارنا. موبائل ہمارے پاس ہے، ہم اس کا پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں اور نیگیٹیو یوز بھی کرنا، یہ ہمارے اپنے بس کی بات ہے. بس بہت شکریہ میم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آج صاحب پاکستان میں ایک سروے ہوا ہے 2018 سے لے کے 2023 تک. جو فیس بک ایپ ہے اس پر تقریباً 2000 سے زائد لڑکیاں لڑکوں سے افیئر کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جانتی نہیں ہے کہ کون ہے سامنے والا، اور وہ پھر ان کے حوث کا نشانہ بنتی ہیں مختلف طریقوں سے، پیسوں سے بلیک میل ہو کے. تو کیا وجوہات ہے، کیوں ہمارا معاشرہ نہیں سدھرتا، اور یہ کیوں نہ لڑکے ہوش کے ناخون لیتے ہیں نہ لڑکیاں؟ جی چلو بالکل ایسی ہے. جو یہ ملٹی نیشنل یہ چل رہا ہے میڈیا، تو اس پہ یہ بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں کہ یہ بہت عام ہو گیا ہے. تو آج کل جو والدین بھی اس پہ وہ جو ہے ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ وہ بچوں کو موبائل لے کے دے دیا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا یوز کر رہے ہیں. ہمارا جو اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ان کو ہم نے یہ ایک چیز سہولت دی ہے تو اس کا وہ مس یوز تو نہیں کر رہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ جو غور نہیں کرتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاشرے میں بے حیائی اور کافی چیزیں اس سے جنم لیتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کو ہم نے ایک فیسلٹی دی ہے تو اس پہ ہمیں چیک بیلنس رکھنا چاہیے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ نے اگر ان پہ اعتماد کیا ہے تو ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. تو باقی تو یہ تو وہ کیسز ہیں جو سامنے آ جاتے ہیں، اور کہیں ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹس ہی نہیں ہوتے. تو کوئی آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے کو خود بھی سدھرنا چاہیے؟ جی بالکل خود سدھرنا چاہیے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی بدنامی کے ڈر سے آگے نہیں جاتے، جو ہماری مین وجہ بنتی ہے کہ اس سے اور بھی جرائم جنم لیتے ہیں. اگر ہمارے اللہ نہ کرے کسی کا ایسا ہوا ہے تو اس کو آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس کی آواز سن کے کوئی اور اس کا نشانہ نہ بنے. تو یہ وجہ کہ ہم معاشرے میں اگر رہ رہے ہیں تو ہمیں معاشرے کو سدھارنے میں کچھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے کہ اگر ایسا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، اگر ہوا ہے تو ان کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی اور کے بہن بیٹی بچ سکے. بہت شکریہ. 2 لاکھ سے زائد خواتین جو ہیں وہ فیس بک اور دیگر ایپ سے مردوں کی حوث کا نشانہ بنے. تو اس میں مردوں کا بھی کہیں نہ کہیں کردار ہوتا ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا تحفظ کرے، اور خواتین کا بھی یہ کردار ہوتا ہے کہ ان کو اپنے عزت کی خود حفاظت کرنی چاہیے. آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میری اس بارے میں یہ رائے ہے کہ عورتوں کو کسی بھی غیر مرد پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افیئرز ہوتے ہیں یہ یہاں تک ہی رہ جاتے ہیں. صحیح رشتہ جو ہوتا ہے وہ نکاح کا ہوتا ہے. جو بندہ نکاح کرے، اگر آپ نے کرنا ہے ہم نکاح کرو. تو ایسے اسلام کی بھی آپ کو پتہ ہے اسلام میں یہ چیز منع ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مردوں کا اس میں آپ کو قصور کہہ رہے ہیں، جب تک عورتیں راضی نہیں ہوتی تو مرد بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس میں قصور دونوں کا قرار دوں گا. اور بہرحال عورتوں کو یہ مشورہ ہے میرا، اور مردوں کو بھی، کہ ایسا کام کرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھر میں نظر کر لیں، کیونکہ یہ ریورس ہو کے واپس آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مرضی بہن بیٹی ماں جس کی مرضی شکل میں نکلے، اس وجہ سے اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے.
بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہمارا بھی تو کردار ہے کہ ہم بھی تو معاشرے کو سدھاریں. بالکل ہمارا بالکل کردار ہے. اس کے لیے ہمارا یہ کردار ہے کہ قانونی کارروائی سخت ہونی چاہیے اس پہ. جیسے 302 ہے، ویسے اس کے لیے بھی کوئی دفعہ مقرر کی جانی چاہیے بہت ہارڈ والی. اس کے علاوہ وہ تو دفعات قانون میں لاگو ہیں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں جو یہ کلچر چل چکا ہے یورپین ممالک کا کہ باہمی رضامندی سے جو کچھ ہوتا ہے، ایک مطلب کہ ویب سائٹ پہ اکثر جو افیئرز ہوتے ہیں تو لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ میرے والا ایسا نہیں ہے، اور جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے بعد میں لڑکی کو احساس ہوتا ہے کہ میرے والا بھی ایسا ہی تھا. بالکل ایسے دیکھیں اسلام کے اندر ایک چیز ہے، یہ منع فرمائی گئی ہے، تو یہ کسی وجہ کی وجہ سے منع فرمائی گئی ہے، نہیں تو فائدہ تو کوئی نہیں ہے اس چیز کا. تو جو ماں باپ آپ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اگر آپ نے خود بھی کرنا ہے اپنے ماں باپ سے مشورہ کریں کہ ہمیں کوئی پسند ہے تو پھر آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اگر آپ خود کرنے چلے جائیں گے پھر آپ ہمیشہ گریں گے. کیونکہ بالکل دیکھیں اگر اللہ پاک کے نے نامحرم جو رشتے ہیں اسی لیے ان سے پردہ اور دور رہنے کا کہا ہے، کیونکہ اس میں کچھ وجوہات ہیں. بالکل ایسے ہی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی روڈ پہ بھی، حالانکہ میرے خیال سے کوئی آیت ہے کہ جس کے اندر عورت کے پیروں کی آواز بھی مرد کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے. تو اب آپ یہاں پہ ماحول دیکھ لیں، عورتیں بھی کھلی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کوئی نقاب کوئی برقع کچھ نہیں ہے. تو اس وجہ سے کہوں گا کہ پہلے دونوں ہی غلط ہیں، دونوں کو اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. بہت شکریہ آپ. جیسا کہ ہم نے بات کی عوام سے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اس میں بہت زیادہ اہم کردار ہے. خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی خود حفاظت کریں، اور جبکہ مرد پر بھی یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کیا کرے. جس طرح کے واقعات اکثر ہمیں نوٹس میں آتے ہیں، اور لڑکیوں کا ایک عجیب سا موقف سامنے آتا ہے کہ میرے والا ایسا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ نامحرم سے پردہ کرو. اگر نامحرم سے پردہ لاگو ہوتا ہے، جن کو آپ رشتوں کو جانتے ہیں، کزن، ماموں کا بیٹا، خالہ پھپھو کا بیٹے جو بھی ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی نامحرم قرار دیا گیا ہے، ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر بھی ہم ایک غیر انسان سے جس کو آپ جانتے تک نہیں اس سے آپ تعلق بنا لیتے ہیں. بعد میں اکثر مرد تو اس طرح ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، بلیک میل کیا جاتا ہے، دیگر اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں. تو خدا را ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے، اپنی عزتوں کی حفاظت خود کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.